جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی شہادت ہوئی اور اس فتنہ کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابوبکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہ روکتے تو وہ بھی خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت کے دفاع میں 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ ایک قوم تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ پہنچی جہاں شمشیر و شمشان کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ وہ بنو حنیفہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کی تھی۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ کہے، لوگوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعہ میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھول لوں گا۔ اس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعہ میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑتا رہا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم کاش کہ تم جان لیتے، تمہارے اس اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹی بر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پہلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، بس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے صدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ سب سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کے عرض سے اس ویڈیو پیغام کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیجیے کہ عزت حرمت اور آبرو کی خاطر جاگتے رہیں، کیونکہ اسی میں نجات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔